اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد واختارکم لسرہ آج ہماری یہ 22ویں نشست ہے۔ آج گفتگو ہماری اس منزل پہ پہنچی ہے کہ اللہ نے ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے راز کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ واختارکم لسرہ، سلام ہو آپ پر اے ائمہ ہدی کہ پروردگار نے آپ کو چن لیا لسرہ، اپنے راز کے لیے، یعنی رازدار الہی ہیں۔ پروردگار اپنا راز جو ہے ہر جگہ نہیں دیتا ہے، دیکھتا ہے کون متحمل ہے، اس کو منتخب کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں منتخب کرتا۔ آپ تاریخ میں پڑھیے، ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب کچھ رازدار ائمہ ہوتے تھے، ائمہ ان کو اپنا راز جو ہے اعطا کرتے تھے۔ اس لیے راز وہ چیز ہوتی ہے جو افشا نہ ہو سکے، وہ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ چنانچہ کچھ ہی اصحاب وہ تھے کہ جن کو ائمہ ہدی علیہم السلام اپنے راز کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے راز کے لیے چن لیا ہے۔ اللہم صلی اللہ واختارکم لسرہ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ایسے فقرات کئی مقامات پر زیارت جامع کبیرہ میں آئے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا حفظت سر اللہ، یعنی اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے اہل بیت علیہم السلام، ائمہ ہدی علیہم السلام حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے راز۔ راز اسے کہتے ہیں کہ جن دو کے درمیان اگر ہو تو تیسرا واقف نہ ہو، اسے کہتے ہیں راز۔ ائمہ ہدی کو اللہ نے چن لیا۔ تو وجود مقدس ائمہ ہدی علیہم السلام ظرف ہے اللہ کے راز، ان کا وجود جو ہے ظرف ہے، چونکہ یہ متحمل تھے راز الہی کے، اسی لیے اللہ نے انہیں منتخب فرما دیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ، اور آپ کو مجتبی اختیار کیا، منتخب کیا اپنی قدرت کے سبب۔ یہاں بات بے قدرت ہی، اپنے قدرت کے سبب اللہ نے ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کو اجتبا کیا، چن لیا۔ یہاں پہ شارحین نے
متعدد احتمالات دیے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو اپنی قدرت کے ذریعے سے چن لیا. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے امامت کے لیے اپنی قدرت کے ذریعے سے منتخب فرما دیا. اپنی قدرت کے ذریعے سے انہیں منتخب فرمایا ہے، ایک معنی. دوسرا ایک معنی اجتبا کے جمع کے معنی ہے، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. تو اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو منتخب کیا ہے. تو یہاں اجتبا کا ایک معنی جو ہے جمع کے ہے، یعنی وجتباکم، جمع کیا ہے آپ میں اے اہل بیت عصمت و طہارت. کس چیز کو؟ بے قدرت ہی، اپنی قدرت کو اللہ نے یہاں جمع کر دیا ہے. غور فرما رہے؟ یعنی مظہر قدرت پروردگار ہے ائمہ ہدی علیہ السلام. اظہار قدرت یہاں ہے. اگر اس کی قدرت کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، یہ مظہر ہے. اور فرمایا آپ نے تو قدرت پروردگار یہاں. اور دلیل کیا ہے؟ وہ مشہور فقرہ جو آپ سماعت فرماتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت نہیں بلکہ رحمانی طاقت سے جو ہے اٹھا. تو یہ قدرت پروردگار کے ذریعے سے باب خیبر کو اٹھا، یہ دلیل ہے. تو قدرت پروردگار یہاں جمع ہے. جی صلی اللہ علیہ، اس کی تفسیر گزر چکی ہے. تو یہ اس روایت کو جناب شیخ صدوق نے اعمالی میں لکھا ہے. مولا کائنات نے جو ارشاد فرمایا، میں نے باب خیبر کو جو ہے رحمانی طاقت سے جو ہے اٹھایا ہے. دلیل ہے کہ یہ قدرت پروردگار کے مظہر. تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قدرت بمانے کمالات لیے ہیں. جو بھی کمالات پروردگار ہیں وہ سب یہاں پر جمع ہے اہل بیت علیہ السلام کے. یہ مظہر کمالات پروردگار ہیں، لہذا ان کی ہستی کا ادراک ممکن نہیں. اہل بیت علیہ السلام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ تو خود انہوں نے بیان کیا تو تھوڑا بہت معرفت ہو گئی. جو روایتوں کے ذریعے سے معرفت کے درجات اور ساری چیزیں سمجھائی گئی، بس اتنا ہی ہم سمجھ سکیں. پہلا روایتوں میں ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور پیغمبر اکرم کے، اور پیغمبر کو نہیں پہچانا سوائے جو ہے پروردگار کے، اور امیر المومنین کو کسی نے نہیں پہچانا. غور فرمائے تو مشہور ہے حدیث. غور فرما رہے ہیں تو سارے کمالات چونکہ یہاں جمع ہے پروردگار کے، اس لیے چونکہ اس کا ادراک ممکن نہیں ہے، لہذا جب اس کے کمالات یہاں آ جائیں گے تو ان کا بھی ادراک ممکن. غور فرمایا آپ نے؟ یہ تین تفسیریں اور تین شرحیں اس کی گئی ہیں. وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَأَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ، اور اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کے ذریعے سے، اپنی خاص ہدایت کے ذریعے سے. یہ ممتاز ہیں لوگوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے انہیں خاص ہدایت دے کر بھیجا ہے. تو یہ عنایت ہے، خاص ہدایت ایک خاص عنایت ہوتی ہے. اللہ نے منتخب کیا ہے، لہذا خاص ہدایت ان کو دی ہے، اور خاص ہدایت اس لیے دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرنا تھی، اس لیے انہیں ہدایت خاص عطا کی، اور انہوں نے آ کر دنیا میں بشریت کی ہدایت کی.
اور الحمدللہ حجت الہی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا. حجت کے معنی دلیل ہے. یہ دلیل ہے ہمارے درمیان. ہدایت بشریت کے لیے یہ حجت ہے, یہ رہنما ہے, یہ ہادی ہے. اسی پہ ہم نے 5 مجلسیں پوری پڑھی تھی عنایت جنگ میں ابھی, کہ حجت خدا اور ہدایت بشریت. تو اللہ نے انہیں عزت دی ہے اپنی خاص ہدایت کے ذریعے سے. وَخَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ, اور اے اہل بیت علیہم السلام, اللہ نے آپ کو مخصوص قرار دیا اپنی برہان اور دلیل کے ذریعے سے. برہان جو ہے وہ خاص ہے اہل بیت علیہم السلام کے. اب یہ برہان کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنی برہان کو ائمہ ہدی علیہم السلام سے خاص کیا ہے. تو برہان, یہ خاص کیا ہے؟ خاص وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ اور دیگر لوگوں کے پاس یہ چیز نہ ہو. اہل بیت علیہم السلام کو ائمہ ہدی علیہم السلام کو خاص کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان براہین کے ذریعے سے نہ رسولوں کو خاص کیا نہ انبیاء کو, ائمہ ہدی علیہم السلام. لہذا 1,23,999 انبیاء پر ائمہ ہدی کی افضلیت اس کے ذریعے سے ثابت ہے. غور فرما رہے ہیں؟ کیونکہ خاص کیا ہے اپنے برہان کے ذریعے سے. اور خاص کا معنی یہ ہے کہ جو انبیاء و مرسلین میں نہ ہو. اور فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں برہان جو ہے متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے. برہان کہتے کسے؟ ہم نے صرف دلیل کے معنی میں سنا کہ برہان کیا ہے؟ دلیل ہے, حجت ہے. لیکن قرآن مجید میں برہان کے متعدد معنی و مصادیق بیان ہوئے. اور قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی متعدد معنی میں جو ہے یہ برہان کو استعمال کیا گیا ہے. میں 2-3 مقامات کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بات جو ہے مزید واضح ہوتی چلی جائے. پہلا معنی تو خود برہان کے دلیل کے ہیں. برہان یعنی دلیل. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 111, اس میں یہ آیت موجود ہے, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو تم دلیل لے کر آؤ اگر صادق ہو, اگر سچے ہو. تو یہاں پر دیکھیے ہماری شاہد مثال کیا ہے؟ برہان. برہان کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دلیل کے معنی میں. اپنے مدعا پر دلیل لے کر آئیں اگر یہ سچے. ایک معنی دلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دوسرے برہان جو ہے خود قرآن مجید کو کہا گیا. برہان کا ایک مصداق کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 174, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے برہان آیا ہے, یعنی کتاب آئی ہے, قرآن مجید آیا ہے. تو برہان جو ہے قرآن شریف کو کہا گیا ہے. اور فرمایا آپ نے تیسرے برہان جو ہے وہ معجزات انبیاء کو بھی کہا گیا ہے. معجزات انبیاء کو برہان کہا گیا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 32 فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. یہ 2 برہان ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ, یہ 2 برہان ہیں, 2 معجزے ہیں. جناب موسیٰ کے 2 مشہور معجزے ہیں. ایک معجزہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کا ہاتھ جو ہے ید بیضا بن گیا تھا. انہوں نے ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں ڈالا, اس کے بعد جب نکالا تو سفید چمکتا ہوا ہاتھ نظر آیا. تو یہ معجزہ ہے ایک. دوسرے عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا.
یہ دو معجزہ انہی دو معجزے کی طرف اشارہ ہوا ہے. یہ برہان کے جتنے معنی ہیں سب اہل بیت علیہ السلام میں پائے گئے. دلیل ہے اہل بیت علیہ السلام، برہان ہے، خود حجت ہیں، حجت الہی ہیں لوگوں پر. یہ دلیل ہیں، اللہ نے انہیں دلیل بنا کر بھیجا ہے، برہان بنا کر بھیجا ہے، حجت بنا کر بھیجا ہے. اور فرما رہے ہیں دوسرے قرآن جو ہے اللہ نے بھیجا، تو یہ قرآن شریف کے جتنے علوم ہیں، جتنے بطون ہیں، سب ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. یہ معنی ہے قرآن آیا تو قرآن کا علم ہے، یعنی علوم قرآن سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں موجود ہے. اور اس کے بعد معجزات و کرامات الی ما شاء اللہ، حیات طیبہ میں اور حیات کے بعد آج جہاں پہ دفن ہے وہاں پہ کرامتیں. اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے جو انہیں ولایت تکوینیہ عطا کیا ہے، وہ ولایت تکوینیہ صرف ان کی ظاہری حیات تک نہیں تھی، بلکہ شہادت کے بعد یہ ولایت تکوینیہ جو کائنات میں تصرف کر رہے ہیں، نابینا کو آنکھ عطا کر رہے ہیں، مفلوج کو ہاتھ و پیر سب عطا کر رہے ہیں، یہ اسی ولایت کی. اور عطا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. بس یہی وہابیت کاش کی سمجھ جائے. انہوں نے پیغمبر کو مردہ سمجھا، اس لیے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اگر زندہ ہیں، کیونکہ جتنے سارے مسائل ہیں توسل کے، وہابیت اور ہمارے درمیان جو ہم دست و گریباں ہیں، وہ شہادت کے بعد کے مرحلے ہیں. حیات طیبہ میں زندگی میں جو ظاہری تھی ائمہ ہدی علیہ السلام کی، اس میں تسلیم کرتے ہیں. مسئلہ شہادت کے بعد ہے، وہ مردہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں عطا نہیں کر سکتے. اور ہم کہتے ہیں کہ عطا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زندہ ہیں اور آنکھیں مل رہی ہے لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کے مزار پہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اکرم کے مزار پہ ظاہراً میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی معجزہ ہوا. اگر آپ نے سنا ہو اس کی بھی ایک دلیل ہے، اور شاید یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر یہاں معجزہ ہو تو آزو بازو والوں کی طرف منسوخ کر دیں گے. تو ائمہ ہدی علیہ السلام کے مزارات پہ جو معجزات اور کرامتیں ہر آئے دن آپ دیکھتے ہیں، کتابیں نکلی ہیں، کتنے کو شفا ملی ہے، سب کتابیں موجود ہیں. یا ہم آج جو ہے لائیو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات کو جو ہے وہاں شفا مل رہی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہیں. اس لیے فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. یہ فلسفے کا ایک قانون ہے، فاقد الشے لا یؤتی الشے. جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ عطا نہیں کر پائے گا. مردہ یقیناً نہیں عطا کرے گا، لیکن زندہ عطا کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زندہ ہیں. اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے، نص قرآنی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں. اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. رزق پانا ہائی ہونے کی دلیل ہے. اور فرما رہے مردے کو رزق نہیں ملتی ہے، ہائی کو ملتی ہے. اس کے بعد ایک مقام پہ کہا کہ یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. تم انہیں مردہ کہہ رہے ہو، تمہارے پاس شعور نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو زندہ سمجھتے. اور فرما رہے یہ ساری چیزیں باتیں ہیں روز روشن کی طرح. تو یہ معجزات فضانے کا، تو معجزات اہل بیت علیہ السلام کے پاس کرامتیں موجود ہیں. لہذا برہان کے جتنے معنی و مصادیق قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب ائمہ ہدی علیہ السلام کے ہاں موجود ہیں. لہذا یہ مخصوص ہے. ساری کی ساری چیزیں انبیاء میں نہیں ہیں، مرسلین میں نہیں ہے. یہ سارے معانی جو پائے جا رہے ہیں وہ سب ائمہ ہدی علیہ السلام. ہاں مرسلین کے ہاں کچھ چیزیں ہیں، کچھ نہیں ہے. خاص کا مطلب یہی ہے جو دیگر کے پاس نہ. وَخَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ، اپنے برہان کے ذریعے سے خاص کیا ہے. وَانْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ، اور
اللہ نے اپنے نور کے سبب سے ان کو منتخب فرما دیا. متون زیارت میں، زیارت جامع کبیرہ کے جو متون لکھے گئے ہیں، یہاں پہ دو طریقے سے جو ہے پڑھا گیا ہے. فَانْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ بھی آیا ہے اور لِنُورِهِ بھی آیا ہے. غور کیجئے گا، اور میں دونوں کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ، خوب غور کیجئے گا. وَانْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ، پہلے نور بے کے ذریعے، پھر لام کے ذریعے سے لِنُورِهِ. تو ایک مقام پہ بعض حضرات نے بِنُورِهِ لکھا ہے اور بعض نے لِنُورِهِ لکھا ہے. خدا نے اپنے نور کے سبب، بائے سببیت کا معنی دیتا ہے. گرامر میں با یہاں پہ بائے سببیت ہے، سبب کا معنی ذریعہ، جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. اور خدا نے آپ کو اپنے نور کے سبب سے جو ہے کیا ہے وہ منتخب کیا ہے. یہاں پر شارحین نے، بعض شارحین نے نور سے مراد علم کو لیا ہے کہ نور یعنی علم الہی ہے. یہاں مراد غور فرما رہے ہیں، نور علم الہی کو کہا گیا ہے. یعنی اللہ نے ترجمہ کیا کہ وَانْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ، یعنی اے بعلمہ، اللہ نے تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا ہے اپنے علم کے سبب. علم پروردگار، علم غیب کا وہ مالک ہے، اپنے علم غیب کے ذریعے سے، اپنے علم کی وسعت کے ذریعے سے انہیں امامت کے لیے منتخب کیا ہے. کتنی ناانصافی ہوگی کہ عرب کے محدود علم رکھنے والے وہ امام جو ہے منتخب کر رہے ہیں اپنے لیے، اور ہم نے جن اماموں کو تسلیم کیا ہے اللہ نے اپنے لامتناہی علم کے ذریعے سے انہیں منتخب فرمایا. اور فرما رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے علم غیب اپنے لامتناہی، اپنے علم وسیع لامحدود کے ذریعے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو امامت اور رہنمائی اور قیادت کے لیے منتخب فرمایا. چنانچہ دلیل بھی ہے، علم نور ہے، حدیثوں میں آیا ہے. یہ اس کے اوپر دیکھیے دلیل ہے، ہر چیز پہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے العلم نور، مشہور حدیث ہے، حدیث مبارک ہے. العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے. بس یہاں پہ جو نور آیا ہے یعنی نور ہی علم ہی، چاہے وہاں پہ نور رکھ دے چاہے علم رکھ دے، علم وہی نور ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے ودیت کر دیتا ہے. یہ بہت زیادہ پڑھنے تو نہیں آتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ سے جب انسان علم کے ساتھ ساتھ تحصیل کے ساتھ ساتھ توسل اختیار کرتا ہے وہ مدارج کمال پر فائز ہو جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں کیونکہ اس نور سے جب متصل انسان ہوتا ہے اور ذریعہ اقدس کے پاس اپنے سینے کو لے جاتا ہے تو وہاں سے القاء ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں العلم. چنانچہ ہمارے علماء میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جا کے ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرتے تھے، وہ کمالات تک پہنچے ہیں. ان کی کتابیں بڑی عمیق و دقیق ہے. بہت سارے علماء کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے جا کے حرم امیر المومنین میں توسل کیا ہے، اور حضرت امیر نے جو علم عطا کیا ہے وہ علم کمال تک لے گیا ہے. ممکن ہے بہت سے اپنے علم کے ذریعے سے توسل کی اس منزل پہ فائد نہیں تھے، لیکن ان کا علم ایک محدود رہ گیا. لیکن جو علم کے ساتھ ساتھ توسل کرتے تھے، اور جتنا جس کا توسل ہوتا تھا اتنا ہی کمال پہ پہنچا ہے. جو جتنا اہتمام کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں اتنا سرخرو ہوگا. ایک مختصر سا میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ ہے سنا دوں، اور بہت اہم ہے، اس کی افادیت ہے. علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں. ان کی 2 کتاب مشہور ہے.
रसाइल व मकासिब, बहुत अमीक और दकीक लिखी गई है। हर कोई नहीं पढ़ा सकता इस किताब, हर एक तदरीस नहीं कर सकता, ख़ास लोग होते हैं इसकी तदरीस करने वाले। और ये नर्दबान इज्तिहाद कहा गया है इन किताबों को, इज्तिहाद की सीढ़ी है, इज्तिहाद तक पहुँचने के लिए। उनके हम असर आलिम दीन थे, अल्लामा आका दरबंदी नाम सुना होगा, चूँकि मक्तल में इनका बहुत नाम आता है। दोनों हम असर थे। किसी ने ख्वाब में देखा, शेख अंसारी ने अमीर किताब लिखी है रसाइल व मकासिद, यकीनन किताब बहुत अमीर व दकीक है, मुज्तहिद परवर रहे हैं, बहुत सारे मुज्तहिदीन को जो है परवान चढ़ाया है। लेकिन किसी आलिम ने ख्वाब में देखा तो जन्नत में जनाबे आका दरबंदी बहुत बुलंद मकाम है। तो अब ताज्जुब करने लगे ना कि भाई एक आलिम जलीलुल क़द्र है, जिन्होंने ऐसी किताब लिखी और ऐसे शागिर्दों की परवरिश किया, इनका दर्जा बुलंद होना चाहिए। आखिर ये जनाब आका दरबंदी, उनकी किताब है मक्तल में असरारुश शहादा, बड़ी अच्छी किताब है। तो ये ताज्जुब का मकाम है। भाई अगर मैं हूँ और एक अदाए सैयदुश शुहदा में पानी पिलाने वाला जो अदादारों को पिला रहा है, आप में से कोई ख्वाब में देखे कि वही साहब तो नीचे हैं, वो आम आदमी ऊपर है, तो ताज्जुब तो होगा कि होना तो इनको चाहिए था, और ताज्जुब का मकाम। ऐसे ही शेख अंसारी और जनाब आका दरबंदी का मकाम जो एक मुजल्लल जो है महल में है। तो आलिम दीन ने कहा कि परवरदिगारा ये कैसे बुलंद मकाम पे फायद हो गए, जबकि शेख अंसारी बहरहाल तेरी अदालत तेरी हिकमत तू बेहतर जानता है, लेकिन एक ज़ाहिरी निगाह से जो मैं देख रहा हूँ वो तो ये है कि इन्होंने खिदमत बहुत किया। तो आलम रोया ही में आवाज़ आई कि जनाब आका दरबंदी इल्म फजल में जनाब शेख अंसारी के बराबर और हम पल्ला नहीं थे, लेकिन अदादार ये सैयदुश्शुहदा में काफ़ी एहतमाम फरमाते थे। जनाब आका दरबंदी सैयदुश्शुहदा ने इनके मकाम को बुलंद कर दिया, उनके ज़रिए से इनका मकाम। लिहाजा याद रखिए अजीज़ों बुजुर्गों, ये अदादारी सैयदुश्शुहदा में जितना हिस्सा, वो क्या समझते हैं दुनिया में किसी कोई बड़ा से बड़ा कोई जो है ओहदेदार और मनसबदार आ जाए, कोई किसी की चूटी नहीं सीधी करता, चाहे एक फ़कीर ही क्यों ना हो। लेकिन हुसैन इब्ने अली की है चौखट, ऐसी चौखट है, आस्ताना ऐसा आस्ताना है कि एक गरीब की जूतियाँ जो है एक करोड़पति और एक आलिम दीन जो है वो सही करता नजर। क्यों? इसलिए कि सब जानते हैं इस दरवाजे पर जितना छोटा बन के आएंगे उतने इज्जत यहाँ से मिलेगी। लिहाजा ये अदादारी सैयदुश्शुहदा, और इसी पे दुश्मन बार बार हमला कर रहा है। हमला जो है अदादारी पे बहुत हो रहा है। दुश्मन की एक साजिश, खुद अपने दरमियान भी वो बिक जाते हैं और जो है अमेरिका व इसराइल के कासा लेस होकर अपने मजहब के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने पर लगे हुए। लेकिन याद रखिएगा कभी ये दुश्मन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दीन का वारिस मौजूद है। तो बहरहाल ये एहतिमाम फरमाएं, अदादारी सैयदुश्शुहदा में दर्जात इससे बुलंद होते। तो इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। ये रवायत बिहारुल अनवार में मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए, अल्लाह ने अपने इल्म नूर के सबब, यानी अपने इल्म के सबब इनको मुंतखब किया है। और बात शारहीन ने यहाँ पे नूर से मुराद नूर ही लिया है, यानी अल्लाह ने अपने नूर के सबब से जो है इनको मुंतखब किया, क्योंकि अल्लाह ने इनको कैसे खल्क किया है? अपने नूर के जरिए से, नूर अजमत के जरिए से खल्क किया है। गौर फरमा रहे हैं, नूर अजमत से ये सब खल्क हुए हैं। लिहाजा जो खिलकत अल्लाह के नूर अजमत से हुई है, उस नूर के सबब अल्लाह ने क्या किया है? इन्हें इमामत के लिए मुंतखब फरमा दिया। तो ये बा के जरिए से जब माना करेंगे ये दो माना। और अगर वंतजबकुम लिनूरिही, अपने नूर के लिए मुंतखब किया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने इल्म को इन्हें अता कर दिया है, यानी इनका सीना
ان کا وجود مقدس ظرف ہے کس کے لیے؟ علم الہی کے لیے. لہذا اس سے قبل میں نے شاید ایک آیت پیش کیا تھا کہ علم غیب کے حوالے سے کہ علم غیب اللہ سے مخصوص ہے. اس کے بعد اپنے رسولوں میں جنہیں مرتضی بنایا ہے، پسند کیا، ان کے لیے ہے، انہیں علم غیب عطا کیا ہے. تو یہ جو ہے رازدار بھی ہیں اور خزینہ دار علم الہی ہیں. اور فرما رہے ہیں خزینہ دار علم الہی اور متعدد فقرات گزر چکے ہیں کہ علم پروردگار جو ہے متجلی ہوتا ہے سینہ اقدس ائمہ ہدی علیہم السلام میں. یہ سب معرفت کے جملے ہیں، یہ سب عرفان کی دنیا کے جملے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کل نور ہی، اور فرمایا کتنے مطالب ہیں. کلام امام الکلام ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَانْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ، اپنے علم کے لیے چن لیا ہے. اور اگر لِنُورِهِ یعنی جو نور کا معنی نور سے کیا تو لِنُورِهِ اپنے نور کے لیے ان کو منتخب کر لیا، یعنی اپنے نور عظمت سے ان کو خلق کیا. دو جو ہے معنی چاہے بے نور ہی پڑھیں یا لِنُورِهِ. اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزوں پر اطراف و جوانی پر اگر نظر رہے تو بہتر سے بہتر معنی ہو سکتی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ، اور اللہ نے اے ائمہ ہدی علیہم السلام آپ کی نصرت فرمائی ہے اپنے روح کے ذریعے سے. اب روح کیا ہے؟ روح کے ذریعے سے جو ہے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، تائید فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے. اب روح کے بھی جو ہے مختلف معنی جو ہے قرآن حکیم میں جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اور میں بیان کر رہا ہوں سارے معنی جو روح کے حوالے سے قرآن حکیم میں آئے ہیں ان سب کے ذریعے سے اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی نصرت فرمائی. ٹھیک ہے، شکر ہے، ہزار شکر ہے، لاکھوں شکر ہے کہ اللہ نے ایسے امام ہمیں عطا کیے، ہماری جو رہنمائی فرما رہے ہیں، ہماری پیشوائی کر رہے ہیں. ہم شرمندہ نہیں ہیں، ماضی ان کا شرمندہ ہے جو ایک محدود علم کے ذریعے سے عرب کے مجہول النسب کو چن کر اپنا امام بنا لیا. اللہم صلی محمد. وَأَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ، اللہ نے ائمہ ہدی علیہم السلام کی تائید فرمائی ہے اپنے روح کے ذریعے. قرآن مجید ہی کے حوالے سے میں گفتگو کروں اس لیے کہ اس کے بعد اگر احادیث کا کافی ایک طولانی سلسلہ ہوگا. قرآن مجید میں روح کے متعدد معنی بیان ہیں. چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 86. اور روح القدس کے ذریعے جناب عیسیٰ کی مدد فرمائی. اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے جناب عیسیٰ کی مدد فرمائی. روح القدس جناب جبرائیل امین کو کہا گیا اور فرمایا روح القدس جبریل امین، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. ایک دوسرا معنی بھی یہاں ذکر ہوا ہے کہ یہاں پر روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے. اور فرمایا اللہ نے روح القدس عطا کیا، تائید کیا روح القدس کے ذریعے سے، نصرت کیا جناب عیسیٰ کی یعنی اسم اعظم کے ذریعے سے. نصرت فرمائی تو کیا کیا؟ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے اس اسم اعظم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. مادرزاد جو ہے اندھے کو شفا دیتے تھے، برس کے مریضوں کو باذن اللہ شفا دیتے تھے. یہاں پر روح القدس کا ایک معنی اسم اعظم ہے، اور یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تفسیر جوامع الجامع.
تفسیر جوامع الجامع میں یہ دونوں معنی بیان ہوئے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے. دوسرا معنی اسم آدم کے ذریعے سے. بہترین تفسیر 3 جلدوں میں ہے ظاہراً، اور بہت خلاصے کے طور پہ بہترین تفسیر مرحوم علامہ طبرسی کی. میرے پاس اس میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ ہے. 3 جلدیں ظاہراً 3 جلدیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی 3 جلدیں چھاپ دیتا ہے، کوئی اور مختلف کر کے 6 جلدیں بھی چھاپ دیتا ہے، لیکن ضخیم ہے اور ماشاءاللہ اچھی. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی جلدیں ہیں. تو بہترین تفسیر. اگر خلاصے کے طور پہ قرآن مجید کی تفسیر کو جلدی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ تفسیر جوامع الجامع بہترین مختصر مفید تفسیر ہے انشاءاللہ. مرحوم علامہ طبرسی علیہ رحمۃ. روح جو ہے کبھی لطف خدا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. روح لطف خدا کے یعنی ایمانی طاقت کو، ایک غیبی طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں. چنانچہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے مومنین کی تائید فرمائی، ایمانی تائید، غیبی تائید استعمال ہوتا ہے نا، غیبی تائید ہوئی ہے. یہ غیبی وحی ہوتی ہے کہ اللہ کے ذریعے سے ایک معنوی طاقت آتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ دشمن پر غالب آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن وہ غالب کیسے آ جاتے ہیں؟ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی تائید اللہ نے، یعنی جہاں مومنین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ جو ہے ان کی نصرت کرتا ہے. چند گھر ایک جگہ مومنین ہوتے ہیں، ہزاروں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہے وَأَيَّدَهُمْ. یہ معنی رکھیے کہ کیسے غالب آ جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں موجود ہے وَأَيَّدَهُمْ، اللہ نے نصرت فرمائی ہے. اور یقین جانیے میں ایک مقام پہ گیا، خیر ابھی میں بیان کر دوں گا اس واقعے کو، وقت لگ جائے گا. آپ پوچھ لیجئے گا کوئی، یہ قرض ہے انشاءاللہ ابھی کر سکتے ہیں. تو دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 228. یہ آیتوں کو مراجعہ کریے، بڑا لطف آئے گا جب اکٹھا آپ پڑھیں گے ان سب کو ملا کے. تیسرا معنی ہے فرشتہ وحی، یعنی روح جو ہے فرشتہ وحی کو کہتے ہیں. اور فرما رہے ہیں جناب جبریل مراد ہیں. اس سے پہلے بھی جناب عیسیٰ کے مسئلے میں ہے، لیکن وہاں 2 احتمال ہیں. عیسیٰ بھی مراد ہیں اور اس میں آدم، اور یہاں تنہا جناب جبرائیل مراد ہیں. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ نے نزل بہ الروح الامین یعنی قرآن کو روح الامین لے کر آئے، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے قلب نازنین پر جو ہے نازل فرمایا اللہ نے. کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے. کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور فرما رہے ہیں قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا یعنی محفوظ رہے. ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ عام طور پر جو تصور ڈرانے کا ہے، یعنی محفوظ رکھا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کے ان کو محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے. یہ مراد ہے. یہ متعدد معنی جو ہے روح کے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے یہاں پہ شرح بھی ہو رہی ہے اور تفسیر بھی ہو رہی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تفسیروں وغیرہ کو بھی میں دیکھتا ہوں. یوں کافی اس پہ جو ہے وقت صرف کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے سب ذخیرہ محفوظ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں رہیں گے لیکن ہمارے بعد جو نسلیں آنے والی ہیں علوم آل محمد علیہ السلام سے استفادہ کرے گی. اور جب تک یہ چیزیں باقی رہے گی، جتنے بھی محتمین ہیں، جو بھی جس اعتبار سے اس میں شریک رہا ہے، یہ ثواب جاریہ رہے گا. وَرَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ أَرْضِهِ، اور آپ کو وَرَضِيَكُمْ یعنی اے اہل بیت علیہم السلام، اللہ نے آپ کو اپنی زمین کے خلیفہ کے طور پہ پسند کیا. یعنی اہل بیت آپ کو اللہ نے اپنی زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے. یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. خلیفۃ اللہ فی الارض، روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں.
ارتدا یعنی پسند کیا ہے، آپ کو پسند کیا ہے اللہ نے، یعنی روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں تھا ان کے علاوہ جنہیں اللہ پسند کرتا۔ اگر اللہ کو پسند ہے تو ائمہ ہدی علیہ السلام ہیں روئے زمین پر، تو ہم نے جن کو امام مانا ہے اللہ کی پسند کا امام مانا ہے، اور فرما رہے ہیں یہ ہے سب مطالب ہیں۔ اچھا، اب یہ خلیفہ جو ہوتے ہیں جانشین کے معنی میں ہوتے ہیں، اردو میں جو جانشین، کسی کی جگہ پہ کام کرنا، نائب، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اسسٹنٹ یا کچھ اسسٹنٹ کہتے ہیں، یہ ہاں کسی کی جگہ پہ جو کام کرتے ہیں جانشین اردو کے معنی میں استعمال۔ اب کبھی مطلق کام، پورا کام ان کا کرتے ہیں، کبھی بعض چیزوں میں، تو اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، یعنی گویا اللہ کا کام یہ روئے زمین پر کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کیونکہ بہت سے کام وہ تھے جو اللہ نہیں کر سکتا تھا، یہ بتا رہے۔ پریکٹیکل کوئی چیز ہو تو کون بتائے گا؟ اللہ تو بتا نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھنا، مجھے دیکھ رہے ہو، کما رأیتمونی، تو یہ پریکٹیکل کا معاملہ ہے نا۔ اب یہ نماز جو مختلف ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ سب پیغمبر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، جماعت میں جو غائب رہتے تھے انہوں نے اپنا نماز کا طریقہ الگ کر لیا۔ اس کا مطلب دیکھے ہوتے تو نماز ویسے ہی پڑھتے جیسا پیغمبر پڑھتے تھے۔ غور فرما رہے، پیغمبر نے دیکھیے گا سلو کما رأیتمونی، راہ کے معنی دیکھنا کے ہے، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ تو جنہوں نے دیکھا وہ پیغمبر کی طرح پڑھ رہے ہیں، اور جو حاضر نہیں ہوتے تھے انہوں نے طریقہ کار بدل دیا۔ غور فرما رہے ہیں۔ بہت اچھی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، باخدا کیا بتاؤں، افسوس کا مقام ہے، بخاری خود دیکھ رہا تھا، اس میں روایت یہ تراویح کے حوالے سے خلیفہ دوم کی یہ جو مسلمانوں کے ان کی بدعت ہے اس میں ذکر ہے، اور پہلے علیحدہ لوگ پڑھتے تھے تو انہوں نے جماعت کرا دی، اور بخاری میں خود موجود ہے جب جماعت ہوتی تھی تو یہ آ کے دیکھتے تھے کہ کون لوگ حاضر ہیں کون غائب ہیں، اس کا مطلب خود نہیں پڑھتے۔ کیا بات ہے، آپ میرے پاس لکھی ہوئی ہے وہ روایت، اور باخدا بہت ساری چیزیں میں نے بخاری میں دیکھا۔ ابھی جیسے یہ سیریا میں یا عراق میں ایک اصطلاح آئی تھی جہاد النکاح، سنا ہوگا، جہاد النکاح، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ داعش نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے؟ بخاری میں روایت موجود ہے، انہوں نے خود جہاد النکاح کے حوالے سے۔ افسوس کا مقام، دین کو الٹ کے رکھ دیا۔ معجزے سے کم نہیں ہے جو علوم آل محمد اور دین پیغمبر، دین آل محمد ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ان کو زندانوں میں رکھا گیا، ان کی احادیث مبارک کو نقل کرنے پہ پابندی لگائی گئی، دشمن نے سارا اپنا کام کر دیا، لیکن اللہ کو اپنا دین پہنچانا تھا تو زندانوں کے ذریعے سے جو ہے ائمہ گئے وہاں، اور وہاں سے جو ہے دین پھیل گیا، اور حالات ایسے بنے کہ بنی امیہ اور بنی عباس دست و گریباں ہوئے، صادق آل محمد نے علم کے دریا بہا دیے، اور تشنگان علوم آل محمد ہزاروں کی تعداد میں فرزند رسول کے پائے منبر بیٹھ کر امام صادق علیہ السلام سے صادق الرسول کی احادیث کو سماعت کرتے تھے۔ آج یہ پوری دنیا میں ترقیاں مرہون منت ہے، جو علوم سب آل محمد کے ہیں، شرق و غرب میں کہیں بھی چلے جاؤ، جتنے علوم صحیح ملیں گے وہ سب آل محمد علیہ السلام کے مرہون منت ہیں۔ آپ جسے دیکھتے ہیں علم کیمسٹری، جناب جابر ابن حیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فادر کہا جاتا ہے کیمسٹری کا۔ آج جا کے دیکھیے ساری ترقیاں انہی کے ذریعے سے۔ ابھی امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت سے ہم قریب ہو رہے ہیں اس تاریخ سے۔ روایت میں کہ آج پوری علم کے 27 حرف ہیں، روایت ہے، انشاءاللہ اگر ہوا تو میں اس کو ارسال کروں گا۔ آج کل
امام عصر کے حوالے سے میں احادیث کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ یہ صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں یہ حدیث اس وقت جا رہی ہے اور مختلف زبانوں میں لوگ اسے کر رہے ہیں، اور جن کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لوگ فون کر کے اسے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے علوم آل محمد کے نشر کرنے کا۔ علوم آل محمد علیہ السلام 27 حروف پر مشتمل ہیں۔ علم کے 27 حروف ہیں، یہ حروف رمز ہیں، جیسے رمز ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں علوم سب چل رہے ہیں یہ صرف 2 حرف کا نتیجہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ 25 حروف امام عصر کے ساتھ ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو وہ 27 حروف 2 سے ملحق ہو جائیں گے۔ پھر جب 27 حروف مل جائیں گے تو ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ آج موبائل کے ذریعے سے امریکہ سے یہاں آپ بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی درمیان سے ہٹ جائے گی۔ مکے سے وہ آواز دیں گے، ہر گھر میں آواز پہنچے گی۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ ایک کتاب کا مطالعہ امام عصر کی، کیا کروں بہت افسوس کا مقام ہے، میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے امام عصر کی حیات طیبہ پر، میرے پاس ہوتی تو یقیناً میں تقدیم کر دیتا۔ اس سے زیادہ ضخیم ہے، کافی تقریباً 150 صفحے پہ مشتمل ہے، اور بہترین ایک نئے طرز سے اس کو لکھی گئی ہے، لیکن وہ اس وقت ایران میں موجود ہے۔ بہرحال امام عصر سے یہ زمانہ خصوصاً ہر زمانے میں ایک رابطہ مضبوط امام سے رکھا جائے۔ کم سے کم ہم جب اپنی صبح کا آغاز کریں تو اپنے وقت کے امام پر سلامی دیتے ہوئے آغاز کریں۔ اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان، یہ زیارت ہے امام عصر جل اللہ فرجہ الشریف کی۔ اس کو پڑھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں صبح میں، کہ اپنی صبح کا آغاز اپنے امام وقت سے کریں۔ اور آیت اللہ العظماء وحید خراسانی جو میرے استاد رہے، میں ان کے درس میں بیٹھتا تھا تو ان کے درس سے پہلے ایک طالب علم اسی جو ہے زیارت کو پڑھتا تھا، اس کے بعد اس زیارت کے تبسل سے ان کے درس کا آغاز ہوتا تھا۔ تو درس میں کافی برکت ہوتی تھی کہ اتنا عظیم فقیہ 35 منٹ جو ہے درس دے کر چلا جاتا تھا، لوگ 24 گھنٹے آ کر اسے حل کرتے تھے۔ یہ ہے توسل، ابھی عرض کیا تھا میں نے، توسل کے ذریعے سے برکتیں جو حاصل ہوتی۔ بہت سے علماء مصائب سید الشہداء کو بیان کر کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ لہذا ہم جب اپنی صبح کا آغاز اپنے امام کی زیارت سے کریں گے تو ہمارا دن کیسا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور گناہوں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیسے بچا جائے۔ ایک کتاب ہے تجلی سعادت، بھی میں نے لکھی ہے علم اخلاق پر۔ انشاءاللہ کسی وقت کوئی صاحب جائیں ایران، کوئی ایسا ہو کہ جو وہاں سے لا سکے تو میں منگاؤں گا انشاءاللہ۔ تجلی سعادت اخلاق پہ ہے، اس میں یہ ساری بحثیں میں نے کی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی جانے والا ہوا کہ کیسے ہم گناہوں سے بچیں، کیا طریقہ کار ہے، ساری عرفانی بحثیں میں نے اس میں کی ہے اس کتاب میں۔ بہرحال اللہ نے انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جب خلیفۃ اللہ ہے تو یہ حکومت جو کائنات میں ہے، ایک بات عرض کروں، یہ جو حکومت ہے اس حکومت کو امامت نہیں کہتے۔ امامت کا درجہ بہت وسیع ہے۔ امامت کا ایک شعبہ جو ہے حکومت ہے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ الامامۃ ہی ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، یہ تعریف ہے۔ امامت جو ہے یہ عمومی ریاست کا نام ہے، دین اور دنیا کے امور میں۔ حکومت کیا ہے؟ ایک شعبہ ہے امامت کا۔ یاد رکھیے بہت سارے مطالب جو حل نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سے کسی حکومت کو جو ہے وہ امامت کہہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دلالت تضمنیہ کی بنیاد پر جو اہل منطق نے اشارہ کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک شعبہ ہے امامت کا۔ تو یہ حکومت جو کائنات میں ظاہری ہوتی ہے، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ حکومت اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد حکومت کرے گا کون؟ خلیفۃ اللہ فی ارضہ، جو خلیفہ ہوگا اس کا حق کی حکومت۔ اگر امام معصوم حکومت نہیں کر رہا ہے تو وہ حکومت جو ہے جائز نہیں ہے۔
غور کیجئے گا، بہت اہم گفتگو، اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، ایک الگ موضوع ہے، ہاں، کیونکہ یہ بڑے مسائل ہوں گے۔ وہی حکومت صحیح ہے جس پر امام معصوم کی امضا ہے، ان کے تعلیمات کے ذریعے، ان کی اجازت پہ جو چل رہی ہے۔ بے شک۔ اور فرمایا تو حق کے حکومت جو ہے معصوم کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ائمہ ہدی علیہم السلام کی خلافت کو غصب نہ کیا گیا ہوتا تو روئے زمین پر شاید کہ کوئی غیر مسلمان ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب خلیفۃ اللہ پوری زمین پر حکومت کرے گا تو کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا۔ چنانچہ روایتوں میں اشارہ ہوا ہے جب امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور کرۂ ارض پر آپ کی حکومت ہوگی تو ہر طرف پرچم توحید بلند ہو جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حکومت جو حق کے معصوم تھا کرۂ ارض پر، اس گیتی پر وہ امام معصوم کو حق مل گیا۔ یہ جو دنیا منحرف ہو گئی ہے یہ صرف اس لیے کہ امام معصوم کو حق کے حکومت دیا نہیں گیا۔ اور انشاءاللہ بھی پوچھئے گا، یہاں بھی ایک جملہ میرے پاس موجود ہے دلیل کے طور پہ، ابھی میں درس کے بعد بیان کروں گا۔ بہرحال یہ خلیفۃ اللہ ہے تو پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، اور یہ حکومت اسی امامت اور خلافت کا ایک شعبہ ہے۔ تو یہ جو خلافت لی گئی ہے خلافت ظاہری ہے یہ حکومت، وَإِلَّا جن کی عالم کون و مکان پہ حکومت ہو، جو ولایت تکوینیہ کے ذریعے سے کائنات کو تصرف کر دے، کون آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو ظاہری خلافت غصب کیے ہوئے مدینے میں بیٹھتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ علمی یا کوئی ایسا مسئلہ ولائی آتا تھا تو امیر المومنین کے در دولت پر آنا پڑتا تھا۔ اور فرما رہے ہیں، اور جب تشریف لائیں گے تو عدالت مطلق کا نفاذ ہوگا، ہر طرف عدالت ہی ہے۔ دنیا سبز ضیاء سے اشارہ کر دوں، امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، ہر جگہ سبزے ہوں گے۔ دنیا آپ دیکھتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کشمیر بڑی ہری بھری جگہ ہے، سرسبز و شاداب علاقے، اور کوئی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کشمیر کا کبھی کبھی جو منظر دکھاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے واقعی دیکھ کر، جبکہ ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سبزیجات دیکھتے ہیں اور قدرت کا جو نمونہ ہے وہاں پر دیکھ کے طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور بتائیے کہ اگر ہم دیکھیں ایران میں بھی ایسے علاقے شمال میں ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا ایسے گلشن بن جائے گی، ایسے ابھی میں نے دیکھا۔ آج دنیا امنیت فراہم کرنے پر کتنی لاچار نظر آ رہی ہے، کتنی مجبور نظر آ رہی ہے حکومتیں، لیکن وقت کا امام کوفے میں تشریف فرما ہوگا، اس لیے کہ دارالخلافہ جو ہوگا وہی کوفہ ہوگا، بڑی مسجد وہاں ایک بنے گی، 1000 دروازے ہوں گے، وہی فیصلے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام کا مسکن جو ہے وہ مسجد بنی ظفر، جسے مسجد سہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اصل اس مسجد کا نام ہے مسجد بنی ظفر، جسے مسجد سہلہ، چونکہ تعمیر کرنے والے کا نام سہیل بتایا گیا اس لیے مسجد سہلہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں امام کا وہ مسکن ہوگا، یہ ساری تاریخ کے مسلمات میں سے ہیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع جدا گانا ہے، امام عصر کے حوالے سے جو تقریریں ہوں، یقیناً جب ان کی ولادت کی تاریخ آئے تو 2-4 جلسے اگر امام عصر کی حیات طیبہ پر ایسے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ایک کتاب جو 100 پیج کی کوئی پڑھنا چاہتا ہے ان 4-5 درسوں میں مکمل جو ہے اگر ایسے ہوں، لیکن ہونا چاہیے۔ بہرحال تمام کر رہا ہوں، وقت بھی میرا تمام ہو گیا ہے۔ تو یہ خلیفۃ اللہ ہے، اور بہرحال چنانچہ ایک ہمارے وہ روایت کہ اللہ نے کیوں انہیں خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی ہے، روایت میں ہے اللہ کے یہاں کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اللہ جو ہے کمالات کو دیکھ کر جو ہے ہر چیز عطا کرتا ہے۔
کمالات مطلق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی یہاں ہے، اس لیے اللہ نے انہیں جو ہے خلیفہ بنایا اور پسند کیا ہے، اپنی خلاف ارتضا سے بنا ہے، پسند کرنا اللہ نے انہیں پسند کیا ہے اپنی خلافت کے لیے۔ کمال کیا ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں، نزلون عن الربوبیہ، بعض روایتوں میں نزہونا بھی آیا ہے، نزلونا بھی آیا ہے، عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں رب نہ کہو باقی سب کہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ روایت الثاقب فی المناقب ابن حمد طوسی کی ہے، اس میں موجود ہے اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کمالات مطلق کا، کمالات مطلق، ہمیں رب، ہمیں اللہ نہ کہو باقی ہمیں جو چاہے کہو، سارے کمالات ہمارے، اور یاد رکھو ہمیں بشر پہ قیاس نہ کرو۔ یہ روایتوں میں اشارہ ہے کہ بشریت پر ہمیں قیاس نہ کرو، آل محمد کو بشریت پہ قیاس نہ کرو، ہاں رب بھی نہ کہو، وقولوا ما شئتم، جو چاہے کہو، سارے کمالات ہمارے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سے کہتے رہے بہت بڑھا دیتے، کہاں بڑھا رہے ہیں؟ یہ تو خود کمالات مطلق ہیں، بلکہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا وجود محدود ہے، کیا کیا بیان کریں؟ بہت سارے مطالب ہیں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا کروں، کتنے دروس ایسے ہو جائیں جس میں ہر قسم کے علوم کو تشنگان علوم آل محمد تک پہنچائے جائیں۔ واقعی کیا یہ زندگی کیا ہے؟ خواب و خیال ہے۔ یہ آل محمد علیہ السلام کی زندگانی نے ہماری زندگی کو معتبر بنا دیا۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا وہ مجالس میں، ساری مجلسیں وہ ہے، بہرحال اس میں میں نے بہت ساری روایتیں اور بہت سارے میں نے پیش نہیں کیا۔ یہ دنیا اگر میں ساری روایتیں پڑھ دوں تو مجھے نہ جانے کیا کیا کہنے لگیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کتابیں جا کے دیکھیے، بصائر الدرجات، میں بار بار ایک کتاب کا حوالہ دے رہا تھا، مشارق و انوار الیقین کا، علامہ رجب البرسی کی کتاب ہے، لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے، پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے علی کے کمالات کیا ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا، کیا کہاں بڑھاتے ہیں بھائی؟ آپ کی فکر ہی نہیں ایسی ہے کہ آپ سمجھ سکیں۔ کمالات الہیہ یہی ہے، جب اس کے کمالات کا ادراک ممکن نہیں ہے تو ان کے کمالات کا ادراک کیسے ممکن ہوگا؟ وہی تو کمالات یہاں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام مظہر صفات جمالیہ و کمالیہ الہیہ کہے جاتے ہیں۔ کیوں کہے جاتے ہیں؟ سارے صفات پروردگار یہاں متجلی ہو رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب حکومت میں ایک چیز آتا کر تمام ہو رہی ہے، ان کی حکومت ہر جگہ پہ ہے، عالم ناسوت میں اور عالم جبروت میں، عالم ملکوت میں، اور صرف جو حکومت غصب کی گئی ہے وہ عالم ناسوت میں کی گئی ہے۔ ساری سیاست جو چل رہی ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے اسے کہتے ہیں عالم ناسوت، یہ ساری سیاستیں یہی چل رہی ہیں۔ عالم جبروت اور عالم ملکوت میں سیاست نہیں چلتی، حقیقت چلتی ہے، ان کا بس بھی نہیں۔ اور میں نے عالم ارواح کے لیے مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے، میں نے علامہ اخند کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا تھا عنایت جنگ کی مجلسوں میں، آپ سنیے، وہ جو ہے موجود ہے لائیو جو دیا گیا تھا، ابھی میں بیان کروں، یہ تمام کر دوں اس کے بعد۔ تو یہ جو عالم ہے، عالم ناسوت، یہ ہماری دنیا، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کو غصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا عالم ملکوت، عالم ملکوت کسے کہتے ہیں؟ خالی لفادی نہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک مطلب حل ہو، میں علم اس کو نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ اگر حل نہ ہو اور آگے بڑھ جایا جائے، نہ میں ایسا پڑھ کے آیا ہوں، نہ ایسا بیان کرنے کا عادی۔ ایک سلوات ارشاد۔ عالم ناسوت، یہ ہماری دنیا جو مادے اور صورت کے ساتھ ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے، جیسے ہمارا وجود ایک مادہ ہے اور اس مادے پہ ایک صورت ہے۔ عالم ملکوت کہتے ہیں کہ جو عالم صورت ہے بغیر مادے کے، مادہ نہیں ہوتا،
اس کی بہترین میں مثال دے دوں تاکہ واضح ہو جائے. ہم خواب دیکھتے ہیں، ایک انسان کو دیکھا خواب میں، تو آیا خواب میں اس کی صورت آتی ہے یا مادہ آتا ہے؟ احسان. بس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، جی عالم ملکوت، یعنی مادہ نہیں ہوتا ہے، ہاں صرف صورت ہوتی ہے، تصویر. اس کی یہی بہترین مثال. تیسرا عالم ہے عالم جبروت. عالم جبروت عالم عقل ہے، صرف عقل ہی عقل ہے جہاں. اب آپ یہ بتائیے، جہاں پہ عقل ہو صرف، وہاں اگر حقیقت نہیں چلے گی تو کہاں چلے گی؟ یہ عقل جہاں دبا دی جاتی ہے، یہ عقل پہ ان کی جو ہے شرارتیں غالب آ جاتی ہے. وَإِلَّا ایسے نہیں عقل کو حجت قرار دیا. العقل ما عُبِدَتْ بِهِ الرحمن وَاقْتُصِبَ بِهِ الجنان. اصول کافی میں جو ہے یہ ابتدائی میں کتاب العقل والجہل میں یہ روایت موجود ہے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. تو امام معصوم سے پوچھا گیا پھر معاویہ کے پاس کیا تھا؟ امام نے کہا تلک النکرہ، وہ شیطنت تھی، وہ عقل نہیں تھی. اور فرما رہے جہاں عقل استعمال نہ ہو تو ہم کہتے ہیں نا یہ شیطنت چل رہی ہے. یہ صرف معاویہ نہیں، جہاں عقل کا استعمال نہ ہو وہاں شیطنت ہے. ہم خود اپنے درمیان یہ استعمال کر رہے ہیں، شیطنت چل رہی ہے. کیا مطلب؟ عقل کا استعمال نہیں ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اور انشاءاللہ تو یہ عالم ہے. تو یہ صرف عالم ناسود میں ایسا ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کی حکومت کو غصب کیا گیا، لیکن عالم جبروت اور عالم ملکوت میں ہر جگہ علی ہی علی نظر آ رہے ہیں. چنانچہ میں نے معراج کے حوالے سے جو گفتگو کیا تھا کہ 5ویں آسمان پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک تصویر کو جو ہے پیغمبر اکرم نے ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد جبرائیل امین سے کہا کہ یہ کیسے یہاں پہ تصویر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. تو کہا روئے زمین پہ علی بن ابی طالب موجود ہوتے ہیں اور یہاں ملائکہ ان کی زیارت سے محروم ہوتے تھے. تو اللہ سے یہ خواہش ظاہر کیا ملائکہ نے کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زیارت سے محروم ہیں. تو اللہ نے اپنے نور سے ایک تصویر خلق کر دی علی کی. یہ روایت میں نے وہاں کی مجلس میں پیش کیا تھا. جو حضرات رہے ہوں گے یا سماعت فرماتے رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا. بہت ساری روایتیں وہاں میں نے پیش کیا تھا. بہرحال اللہ کرے کہ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہے، خدا کی قسم اس کے ذریعے سے ہمارا نہ کسی پہ تفوق مراد ہے، نہ کسی کو کچھ کرنا ہے. صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو زندگی آل محمد علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہماری زندگی بابرکت گزر جائے. اور بابرکت اسی وقت گزرے گی جب ہم ان کے در سے وابستہ ہو کر ان کے علوم کو جو ہے نشر کریں اور بحث و مباحثہ کریں. یہ مجلسیں، یہ نشستیں، خدا کی قسم روایت میں ہے کہ ایسی نشستوں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. جناب امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ کیا تم آپس میں بیٹھتے ہو اس طریقے سے؟ تو کہا ہاں. کہا ہمارے امر کی گفتگو ہوتی ہے وہاں. امر سے مراد امامت و ولایت، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں مومنین جو ہے جہاں بیٹھے گپ شپ نہ ہو، ویسی جگہ رحمت کا نزول. یہ جو بیٹھتے ہیں نا، یہ بیٹھنا جو ایک دوسرے کی ملاقات ہے. آل محمد کا یہ فرمان ہے کہ جب ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاؤ تو وہاں ہمارے علوم اور ہماری امامت و ولایت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے درمیان بچے آتے جائیں گے، یہ ان کی ایک تربیت ہو رہی ہے. اور اس ایسی نشستوں پر امام نے فرمایا میں ایسی مجلسوں کو اور نشستوں کو پسند کرتا ہوں. امام کا یہ جملہ ہے. اور دعا کیا ہے پروردگار ایسی نشستوں پر اپنی رحمت خاص نازل فرما. اور یہ نشستیں جو ہے جب محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے تو قیامت میں لوگوں کے دل مردہ ہوں گے سوائے ان دلوں کے جو ایسی مجلسوں میں شرکت کرتی رہیں گے، ان کے قلوب زندہ ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.